بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حضرات، سامعین کرام، سب سے پہل تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتے ہوئے گمراہیوں کے عمی کی کھائی میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اپنے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی میں مبعوث کیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں امام کائنات بنا کر مبعوث کیا، جن کی محنتوں اور مشقتوں کے بعد صحیح دین ہم تمام بنی نوع انسان تک پہنچی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی جو ہیں ایک آیت تلاوت کی ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور بعدہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا تعلق جو ہے رمضان کی اہمیت سے ہے، رمضان کی فضیلت سے ہے، رمضان کے احکام و مسائل سے ہے. میرے بھائی اور دوستو بزرگو، آج کے اس بیان کے جو ہیں مجموعہ یا یوں کہ کہہ لیجئے کہ جو اہم پوائنٹس ہیں جن پہ باتیں ہوں گی وہ یہ ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، پہلے پوائنٹ. دوسرے یہ کہ سحری کے کیا احکام ہیں، پھر افطار کے کیا احکام ہیں، اور روزے دار کے لیے جائز امور کیا ہے، روزے کے حالت میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، پھر روزہ توڑنے والے جو امور ہیں ان کے تعلق سے ہم جانیں گے، نماز تراویح یعنی قیام اللیل کے تعلق سے بھی ہم جانیں گے، اعتکاف کے تعلق سے بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ، اور لیلۃ القدر کی جو جستجو ہے اس کے تعلق سے بھی جانیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے بھی ہم جانیں گے. جس طرح ظاہری موسموں میں ایک بہار کا موسم ہے، اسی طرح روحانی کائنات کا موسم ماہ رمضان ہے. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ہمیں جو موقع دیا وہ موقع اس لیے دیا تاکہ ہم اس موقع کا جو ہے پورا کا پورا فائدہ اٹھائیں. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کے جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر ہی نہیں تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے رمضان المبارک کے مہینے جو ہے فرض کیے گئے تھے.
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس آیت سے رمضان المبارک کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت سے رمضان المبارک کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے صرف ایمان والوں پر ہی نہیں فرض کیا، بلکہ ان سے پہلے لوگوں پر جو ہے فرض کیا۔ لعلکم تتقون، فائدہ کیا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں گے، ہم پرہیزگار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان المبارک کے مہینے جو ہے گنتی کے چند دن کے ہیں۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں جو ہے جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ سفر میں ہیں، وہ ان دنوں کے روزے کے گنتی جو ہے اور دنوں میں جو ہے پورا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، اور جو لوگ دائمی مریض ہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مریض ہیں اور رمضان المبارک کے بعد بھی وہ مریض ہیں، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلائے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ مریض ہے ہی ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی جو ہے وہ صحت یاب جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اسے جو ہے ایک روزہ کا جو ہے فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صحت مند ہو گیا رمضان کے بعد تو اسے چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر ایک مسکین کا کھانا دینا چاہتا ہے ان دنوں کا جن دنوں میں وہ بحالت بیمار تھے، وہ بیمار ہو گئے، انہیں جو ہے زیادہ تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے، تو وہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے رمضان المبارک کے بعد جب صحت ہو تو وہ جو ہے ان روزوں کو جو ہے پورا کر لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم روزہ کی اہمیت کو، روزہ کی فضیلت کو، روزہ کے ثواب کو تم جانتے ہو تو بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہ رمضان المبارک جو ہے، یہ ماہ مبارک جو ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو ہے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بیان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی ماہ مبارک کے لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہ منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہاں رک کر کے، یہاں ٹھہر کر کے اس مسئلہ کو جان لیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت جو ہے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر جو ہے عزت والی رات جو ہے کیا ہے آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے جو ہے بہتر ہے۔ اگر ایک رات کسی کو مل گیا عبادت کے لیے لیلۃ القدر تو گویا کہ وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے جو ہے یا 1000 مہینوں سے جو ہے زیادہ اس نے جو ہے عبادت کر لیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کے شروع کے ایام میں ہی نازل ہوئے، تورات جو ہے نازل ہوئی 7ویں رمضان کو نازل ہوئی، انجیل جو نازل ہوئی وہ جو ہے 13ویں رمضان کو جو نازل ہوئی، اسی طریقے سے زبور جو نازل ہوئی وہ 17ویں رمضان کو، اور قرآن مجید جو نازل ہوئی لیلۃ القدر میں، یعنی 21،
23, 25 اور 27، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 25 کی رات کو جو ہے قرآن مجید کی جو ہے نزول ہوا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کو جو ہے فضیلت کہہ لیجئے یا رمضان کو فضیلت کہہ لیجئے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی فضیلت اس لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو ہے نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو رمضان جو ہے، ماہ رمضان جو ہے کس چیز کا مہینہ ہوا؟ ماہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہوا، یا قرآن جو ہے ماہ رمضان میں نازل ہونے والا جو ہے کتاب جو ہے بہت مقدس کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اسی ماہ رمضان کی فضیلت اس بات سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس وجہ سے بھی ماہ رمضان جو ہے فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور ماہ رمضان میں حکیمانہ فیصلوں والی جو ہے رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ دخان میں بیان فرمایا، ہم نے ابھی اس کی تلاوت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہ منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اللہ رب العالمین اس میں ہر ایک معاملات کو، جو حکیمانہ معاملات ہے، اس کو بھی جو اللہ رب العالمین نے اس کا جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی فضیلت اس بات کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شرکش شیاطین کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان زفت الشیاطین، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہیں تو شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وتفتح وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها باب، اور پھر جہنم کے دروازے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اور پھر پورے مہینے جنت کے دروازے جو ہے بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے تلاش کرنے والے، کہاں ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ یا باغی الشری، یا باغی الشری، اور اے برائی کے متلاشی، اے برائی کے کام کو انجام دینے والو، اقصر، تم اپنے برائی کو جو ہے چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، وَلَهُ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات جو ہے لوگوں کو جہنم سے جو ہے آزاد کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں جو ہے سابقہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، الجمعۃ الی الجمعہ الصلاۃ خمس، 5 نماز ہمارے تمام گناہوں کو جو ہے بخش دیتا ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے دوران ہم نے جو گناہ کیا، اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے تو ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کے بعد جو ہے ہم نے عصر کی نماز ادا کی، اس کے دوران ہم سے جو ہے صغیرہ گناہ ہوئے، ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز ادا کی، اس کے دوران جو گناہ ہوئے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھے، اسی طریقے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک جمعہ کی نماز پڑھے، پھر دوسری جمعہ کی نماز پڑھے، درمیان میں اگر ہم نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، یعنی ہم نے فرض نماز نہیں چھوڑی ایک وقت کی بھی، اور اس کے درمیان اگر ہم سے صغیرہ گناہ ہو گیا تو یقین جانیے ایک جمعہ کے بعد دوسری جمعہ جیسے ہم ادا کرتے ہیں ہماری جو ہے صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رمضان، اس رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، ہم نے قیام اللیل کی، ہم نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کیا، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، اور اگلے سال تک ہم نے
فرض نماز کو بالکل ہم نے نہ چھوڑا تو یقین جانیے اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہم سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے تمام کے تمام گناہ جو ہیں ہم سے جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہمیں یہ فضیلت معلوم ہو گئی تو ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا ضروری ہے، کیونکہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے جو ہے آزاد کرتا ہے، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو ہم میں کا کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اسے جہنم سے آزادی ملے؟ ہر ایک شخص چاہے گا۔ تو جہنم سے آزادی ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم آج گناہ کے کام کو کرتے ہیں، یا باغی یا شر، آج ہم گناہوں کے متلاشی ہیں، گناہ کے کام کو کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بولتے ہیں، اور ہم جو ہے فرض نماز کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، زناکاری میں ملوث ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود خوری میں ملوث ہیں، تو یقین جانیے ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کرنے کا جو ہے مہینہ ہے۔ پورے سال میں ہم نے جو لغزشیں کی ہیں، پورے سال میں جو ہم نے خطائیں کی ہیں، پورے سال میں جو ہم نے گناہوں کو کاموں کو انجام دیا ہے، ان تمام کو جو ہے دھونے کا جو ہے یہ موقع ہے۔ اور اسی مبارک مہینے میں جو قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن مجید کے تعلق سے بھی کچھ جو ہے ہم سنتے جائیں، سمجھتے جائیں کہ قرآن مجید کی جو ہے اہمیت یا رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت ایک دوسرے سے جو ہے ملی جلی ہے۔ کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ کی ان آیات کو، روزہ والی آیات کو یا روزہ والی رکوع کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمہ کو پڑھتے ہیں، تو پورے رکوع کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت کو بتلائی گئی ہے، رمضان المبارک کے فضیلت کو بتائی گئی ہے، قرآن مجید کے نزول کو بتایا گیا ہے، اور پھر دعا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، پھر آخر میں جو ہے رمضان المبارک کے مسائل کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن کے ایک حرف کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی ایک حرف کو پڑھتا ہے، اس کے لیے جو ہے 10 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لَامْ مِيمْ حَرْفٌ، اور اللہ کے نبی نے بالکل وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، حروف تہجی یعنی الف سے لے کر کے یا تک جو ہے جو لوگ جانتے ہیں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، اس میں سے جو ہے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر ان تینوں کو ملا کر کے ہم نے الف لام میم پڑھ لیا تو گویا کہ ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم میں کہ ہر ایک شخص کو قرآن مجید عربی میں پڑھنے آنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور ہم میں کیا، ہم مسلمانوں میں کیا، خصوصاً ہم مسلمانوں میں کیا جس کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو جو ہے عربی میں ضرور سیکھے، عربی میں وہ ضرور سیکھے۔ وہ اس لیے بھی سیکھے کیونکہ عربی کی ادائیگی عربی پڑھ کر کے ہی ہم اس کی ادائیگی، اس کی تلفظ کو ادا کر سکتے ہیں۔ عربی کو اگر ہم رومن میں پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی ہم سے جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ پڑھنے کو تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن ضاد کا کیا مخرج ہے، زا کا کیا مخرج ہے، سین کا کیا مخرج ہے، شین کا کیا مخرج ہے، صاد کیسے بولیں گے، یہ رومن میں ہمیں جو ہے نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے اس کی جو ہے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جان لیجئے جو شخص قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہے، جو شخص قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہے،
اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے بہت فضیلت ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الماہر القرآنی الذي يقرأ فيه القرآن وهو مع السفر الكرام البررہ، کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہیں، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا شمار معزز نیکوکار فرشتوں میں ہوگا. والذی یقرأ القرآن یتتاتع فیہ وهو شاک علیہ وله اجران، اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں، پڑھنے نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی کوشش کر کے اٹک اٹک کر کے پڑھتے، بڑی مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یہاں رک کر کے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید بہتر طریقے سے پڑھنا سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید ہماری اپنی کتاب ہے، قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو ہمیں بہترین طریقے سے پڑھنے آنا چاہیے. اگر نہیں پڑھنے آنا ہے تو اٹک اٹک کر کے پڑھتے رہنا چاہیے. اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ فضیلت، یہ اجر، یہ ثواب ہمیں نہیں ملے گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا، تاریکی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اس وقت ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو افسوس کریں گے کاش ہم دنیاوی زندگی میں قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کیا ہوتا، قرآن مجید کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا ہوتا، یعنی حفظ کیا ہوتا، تو آج ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب جو ہے ملا ہوتا. میرے بھائی دوستو بزرگو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں غالباً کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی جو مثال دی گئی ہے، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، کہ وہ مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی یعنی سنترے کی طرح ہے. ریحها طیب وطعمها حلو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، سنترے کی خوشبو بڑی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی جو ہے میٹھا ہے. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، كَمَثَلِ التَّمَرِ، کھجور کی طرح اس کی مثال ہے. لا ریح لها وطعمها حلو، کھجور کے اندر خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کی مزہ ہے، اس کا ذائقہ ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ریحانہ ایک پھول ہے، ریحها طیب ولا طعمها حلو، کہ اس کے پھول کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ جو ہے نہیں ہے. وَمَثَلُ الْمُنَافِقُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ منافق جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، اندرائن ایک پھل جسے تما کہتے ہیں اس کی طرح ہے، جس کے اندر خوشبو بھی نہیں ہے لیکن اس کا مزہ جو ہے کروا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ مومن بنیں جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے، جس کے اعمال سے خوشبو نکلے. ہمارا اخلاق اگر اچھا ہے، ہمارے کردار اگر اچھے ہیں، ہمارا اٹھنا اچھا ہے، ہمارا بیٹھنا اچھا ہے، ہماری زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، ہمارے زبان سے لوگوں کو لعن طعن نہیں نکلتی، ہمارے زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہمیں دیکھ کر کے لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم فلاں آدمی کے جیسا جو ہے ہمارا اخلاق ہو جائے. تو ہمارے کردار سے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کیا تو آپ کی دعوت اور آپ کی جو تبلیغ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق اتنا بہتر تھا کہ ویسے اخلاق دنیا نے کسی کی اخلاق نہیں دیکھا. تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک شخص جو آپ کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کے یہاں رکتا، رات بھر کے بعد دوسرے دن آپ کے چہرے کے جیسا ان کے سامنے کسی دوسرے کا چہرہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہم انہی کے امتی ہیں. ہمیں بھی جو ہے اپنا اخلاق جو ہے بنانا ہے. مومن ہونا ضروری ہے اور مومن میں وہ مومن ہونا اچھا ہے جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، جس کے اعمال بھی اچھے ہوں، جس کے کردار بھی اچھے ہوں. تب اس پر جو ہے سونے پر جو سہاگا کہا جاتا ہے وہ ہمیں مل جائے گا. تو رمضان المبارک کے مہینے جب آئیں، اب آنے والا ہے ہفتہ عشرہ میں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے
پریپیئر کرنا ہے۔ اس کی فضیلت میں سے ہم یہ بھی جانیں گے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کے مہینوں کو پایا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کو امید سے روزہ رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے تمام گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور لیلۃ القدر میں شب بیداری کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید سے، تو اس کے بھی جو ہے اگلے تمام گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور تہجد کی نماز یعنی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیا سنت کے مطابق، تو یقین جانیے اس کے بھی جو ہے ایک سال کو جو ہے آگے آنے والے جو سال ہیں اس کے پورے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب اتنی ساری فضیلت ہمارے سامنے آ گئیں تو اب ہمیں چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو روزہ خوروں میں نہ ہو جائیں، یعنی روزہ کے دن میں جو ہم کھانے والے نہ ہوں، بلکہ روزہ کی فضیلت، رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے جو ہے پریپیئر کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہماری مشغولیت بہت زیادہ ہے، اس مشغولیت کو دھیرے دھیرے کم کر دیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو بالکل مکمل بند کر دیں۔ مکمل بند کرنے سے گاڑی نہیں چلنے والی ہے۔ تو مان لیجیے ابھی ہم جو ہے 12 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، تو رمضان میں 6 گھنٹہ کام کرنے کا اپنا معمول بنائے۔ ابھی 8 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، جاب ہے تو جاب میں تو جانا ہی ہے، جاب میں ہمیں جانا ہے کیونکہ ہم کسی کے ماتحت ہیں، لیکن اگر ہمارا اپنا خود کا کام ہے تو ہم اس کو بالکل سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تجارت میں برکت ہے۔ کیوں برکت ہے؟ کیونکہ تجارت ہمارا خود کا ہوتا ہے، ہم اسے جب چاہے سمیٹ لیں، جب چاہے اسے جو ہے ہم پھیلا دیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے بالکل سمیٹ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بالکل جو ہے خالی کر دیں نیکیوں کمانے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا تھا تو 6 مہینے تک جو ہے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادات، جو ذکر و اذکار، جو تلاوت، جو توبہ و استغفار ہم نے کیا، اللہ ہماری قبول فرما لے۔ اور 6 مہینے کے بعد دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دلا دے پھر سے، تاکہ ہم پھر سے تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے اپنی اوقات کو جو ہے اس میں جو ہے ہم صرف کر سکیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب رمضان المبارک کے تعلق سے احکام کیا ہے؟ رمضان المبارک مومنوں کے اوپر فرض کیا گیا، حکم یہ ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے 1 مہینہ۔ ہر عاقل بالغ پر جو صحت مند ہے، طاقت و قوت اس کے اوپر ہے تو اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر طاقت و قوت نہیں ہے، بیمار ہے، تو 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو۔ اگر وہ صحت مند ہے، عقل مند ہے، طاقت و قوت ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کا جو ہے بہت بڑا عذاب جو ہے آئے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو رمضان کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں رمضان المبارک کے، تو ہمیں جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربکم اللہ۔ یہ دعا جو ہے ہمیں پڑھنا چاند کا۔ اور رمضان المبارک کے مسائل میں سے یصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تم رمضان کے مہینے کے چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو۔ پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے یا ہر مہینے کی جب چاند آئے تو چاند دیکھنے کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد دوسری جو ہے مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے چاند تو ہم نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اب روزہ رکھنا ہے تو ہمیں اب نیت کرنا ہے۔ نیت زبان سے کہنے کی کوئی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے بھی نہیں ہے۔ آج ہم کیلنڈروں میں یا سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کے اندر ارادہ کریں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے ہم روزہ رکھیں گے، تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ فجر سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ اب ہمیں کبھی خدشہ یہ ہو گیا کہ ہم رات میں اگر سوئیں، ہم فجر کے وقت اٹھ نہیں پائے، تو سونے کے وقت بھی ہم نیت کر لیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری جو ہے کھانا چاہیے۔ تسحروا بالبرکت، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اب یہ نہیں کہ رات میں ہم بہت زیادہ کھا لیے، سحری میں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا یہ کہ آدھی رات کو اٹھ گئے کھا لیے، اس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ برابر خیر و بھلائی پر رہیں گے جو افطار جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ افطار جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ویسے ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جو ہم تاخیر کرنے، جیسا ہمارے احباب جو ہے کرتے ہیں رمضان المبارک میں، ایسا بالکل نہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو ویسے ہی ہمیں افطار بسم اللہ کر کے جو ہے افطار ہمیں کر لینی چاہیے۔ یا روزے کی جو دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، ہمیں جو افطار کر لینی چاہیے۔ افطار کس چیز سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے کرتے تھے۔ تر کھجور اگر نہیں ہے، جس کو رطب کہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو تمر یعنی سوکھے کھجور سے کرتے تھے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پانی سے کر لیتے تھے۔ اگر ہمارے پاس جو میسر ہے ہم اس سے بھی افطار ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس رطب یعنی تر کھجور ہے تو اس سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اگر وہ نہیں ہے تو سوکھے کھجور سے کریں، اگر وہ نہیں ہے تو پانی سے کریں۔ اگر ہم کسی اور چیز سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم افطار ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ ایک مسائل ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلا کہ افطار جلدی کرنی چاہیے اور سحری جو ہے تاخیر سے کرنی چاہیے۔ سحری میں صحابہ کرام سے جو ہے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور فجر کی نماز میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو صحابہ کرام کہتے تھے 50 آیات کی جو ہے تلاوت کرنے کے جیسا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ تو گویا کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے ہم کھانا شروع کریں اور سحری جو ہے مختصر کھائیں۔ سحری کوئی ولیمہ کی دعوت نہیں ہے کہ خوب زیادہ کھا لیے اور صبح ہو کر کے جو ہے ڈکار پر ڈکار آ رہی ہیں، گیس سے جو ہم پریشان ہو جا رہے ہیں، کھٹی ڈکاریں آ جا رہی ہیں، روزہ رکھنے میں پریشانی ہو جا رہی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں، سحری کھائیں، کھانا ضروری ہے، مختصر کھائیں، تو جا کر کے جو ہے ہمیں جو ہے تقویت ملے گی۔ آخری وقت میں سحری کھانے کا جو ہے اپنا جو ہے وتیرہ بنائیں، اپنا جو ہے اعمال بنائیں اور اپنی جو ہے عادت بنائیں، تاکہ ہمیں جب آخری وقت میں ہم کھائیں گے تو روزہ میں ہمیں جو ہے تقویت ملے گی۔ یہی حکمت اور مصلحت غالباً یہی ہے آخری وقت میں جو ہے سحری کھانے کا۔ اور اگر ایک اور مسئلہ سمجھیے، جیسے کہ ہم آخری وقت میں سحری کھا رہے ہیں، اب اذان ہو گئی یا وقت ہو گیا تو فوری طور پر نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ میں جو کھانا ہے اس کو جو ہے کھا کر کے اپنی ضرورت کو جو ہے ہم پوری کر لیں۔ لیکن ایک اور عادت ہمارے سماج کے اندر ہے کہ اب اذان ہونے والی ہے، بوتل جو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں پانی کا، اب لے کر کے ڈکارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عادت بھی صحیح نہیں ہے روزانہ کا۔ پہلے ہی ہم جو ہے 5 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے اذان سے جو ہم جو ہے سب چیز سے جو ہے ہم فارغ ہو جائیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دن ہمیں کھانا پینا جو حلال ہے اللہ نے اسے ہمارے لیے حرام کر دیا۔ ہماری بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری ہمارے لیے جو حلال ہے، روزہ کے دن میں ہمارے لیے وہ حرام کر دیا گیا۔ لیکن اب ہم روزے کے دن میں ہم میں سے اگر کسی نے اپنے بیوی سے، کسی اور سے نہیں، وہ تو حرام ہے، اپنے بیوی سے اگر ہم بستری کیا روزے کے دن میں تو اس کے لیے جو ہے کفارہ ہے، اس کے لیے کفارہ ہے اور اس کے لیے قضا بھی ہے۔ وہ اس طریقے سے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، اس کا نام ابھی ہمارے ذہن سے ان کا جو ہے نکل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولا روزہ کے دن میں اپنے بیوی سے ہم نے ہم بستری کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس غلام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا؟ پے در پہ جو ہے 2 مہینے کے جو ہے روزہ رکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم جو ہے کمزور ہیں، ہم نہیں رکھ پائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی میں بہت غریب ہوں، کیسے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤں؟ تھوڑی دیر کے بعد عرق، ایک بہت بڑا ٹوکرا ہوتا ہے کھجور کا، وہ صدقہ کا آیا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، وہ آدمی کہاں ہے جو یہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس نے جو ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، تو اسے لایا گیا، اسے کہا گیا یہ کھجور جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 پہاڑ یعنی مدینہ اور مکہ کے بیچ میں سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے تو میں ہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے جاؤ تم اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگ، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اس کا جو کفارہ ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہمیں ادا کرنا ہے۔ یا تو ہمیں ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا تو ہمیں پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یا تو ہمیں 60 مسکین کو جو ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ چیزیں۔ دوسری اہم بات کیا میاں بیوی دونوں کو کفارہ دینا ہوگا؟ اگر ہم بستری میں دونوں راضی ہیں، اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو دونوں کو کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کیا تو صرف شوہر کو جو ہے کفارہ دینا ہوگا، اور اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں کو کفارہ دینا ہوگا۔ یا یہ کہ شوہر راضی نہیں ہے، بیوی راضی ہے، اور اگر اس نے جو ہے ہم بستری کر لی تو بیوی کو کفارہ دینا ہوگا، شوہر کو صرف جو ہے قضا روزہ جو ہے پورا کرنا ہوگا۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل روزے کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور بھی جو ہے مسائل، جیسے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جدید مسائل جو آج کے دور میں ہے۔ جیسے مان لیجئے اب ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اب ہمارے پاس بی پی ایک دم بالکل ہائی ہو گیا، اب اس کے لیے ایک ٹیبلیٹ آتا ہے، کیا ہم اس کو اپنی زبان پر رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ہاں، اس وقت جو ہے ہم اس کو رکھیں گے، اس سے ہمارے روزے میں جو ہے کوئی جو ہے کمی نہیں آئیں گے۔ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی انجیکشن جو ہم بحالت بیماری ہیں ہمیں ہر دن لینا، تو طاقت کا انجیکشن نہ ہو، وہ خوراک کا انجیکشن نہ ہو، ہم ہر دن جو ہے لیتے ہیں، ہمارے وقت ہے تو ہم وہ انجیکشن بھی ہم لے سکتے ہیں جو ہمارے بیماری کے لیے ہے، تو اس سے بھی ہمارے روزے میں فرق نہیں ہے، بشرطے کہ وہ طاقت کے لیے، غذا کے لیے وہ انجیکشن نہ ہو، تو ہمارے روزے میں اس سے بھی جو ہے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے یہ مسائل، جو موٹی مسائل ہمیں جو ہے جان لینا ضروری اس لیے تھا کیونکہ ہم جو ہے روزہ رکھنے والے ہیں، اور یہ روزہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور اسی روزے کے رات میں تراویح کی نماز کے تعلق سے بھی ہم جانتے چلیں کہ تراویح کی نماز جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثبوت ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ہمیں جو ہے 11 رکعت ہی ہمیں تعداد متعین کر کے پڑھنا ہے، تو 11 رکعت ہی پڑھے، نہیں تو ایسے نفل ہے چاہے تو ہم 40 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 20 رکعت اگر کوئی کہتا ہے تو 20 رکعت سنت سے کہہ کر کے کہیں سے جو ہے وہ ثابت جو ہے اس کا ثبوت جو ہے نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تراویح بھی جو ہے مکمل طور پہ جو ہے پڑھنی چاہیے، اور اچھی طریقے سے، یہ نہیں کہ تراویح چالو ہے ہم پیچھے بیٹھ کے گپ بازی کر رہے ہیں، تراویح چالو ہے ہم مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کے جو ہے گپ بازی کر رہے ہیں، اور جب وطر کی نماز ہوتی ہے آ کے شامل ہو جاتے ہیں اور پھر سب لوگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ ریاکاری ہے۔ یہ ریاکاری اس لیے ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھے کہ چلو تراویح پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے یہ بھی نکل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے
کردار کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ تم مضبوط ہو یا کمزور ہو، طاقتور ہو کہ لاغر ہو۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا نہیں سکتے، ہم لوگوں کو دکھا نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کیونکہ کھانا پینا بند ہے، کھانا پینا بند ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تنہائی میں جا کر کے پردہ گرا ہوا ہوٹل میں کھا لیں گے تو لوگ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم لوگوں کے پاس آ کر کے کہیں گے کہ ہم روزے سے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہم نے کھانا چھوڑا، ہم نے پینا چھوڑا، ہم نے اپنے بیوی سے روزہ کی حالت میں ہم بستری چھوڑا، تو ہم اپنے زبان سے گالی بھی چھوڑ دیں، ہم اپنے زبان سے بد زبانی بھی چھوڑ دیں، ہم اپنی زبان سے جو ہے فحش لایانی باتوں کو نکالنا بھی چھوڑ دیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ کوئی اگر آ کر کے ہم سے لڑتا ہے تو ہمیں اس سے کہنا چاہیے کہ انا اصوم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے جو ہے لڑ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس چیز کا جو ہے خیال رکھنی چاہیے۔ اب جب روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے جب مسائل بیان کیا سورہ بقرہ کے اس رکوع کے اندر، تو بیچ میں دعا کی جو ہے ایک لائن بھی اللہ رب العالمین نے وہاں لکھا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو میں اس کے پکار کو سنتا ہوں، یعنی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان میرے اوپر ہو۔ اس آیت کو کیوں لکھا گیا؟ اس مسائل روزے کا چل رہا ہے، مسائل قرآن مجید کا چل رہا ہے، اب دعا کے مسائل کیوں آئے؟ وہ اس لیے کہ بندہ روزے کی حالت میں حرام چیز تو حرام چیز، حلال چیز کو بھی رب کے رضا کے لیے، رب کے خوشنودی کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ کھانا حلال، پینا حلال، پانی پینا حلال، کھانا حلال، بیوی سے بھی ہم بستری کرنا حلال، لیکن رب کے خاطر اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ بالکل اب پاک و صاف ہو گیا ہے، بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ اب اس حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ ہماری یہ پریشانی ہے، اللہ ہماری یہ مصیبتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں یہ بیماریاں ہیں، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری بیماریوں کو تو دور کر دے۔ یقینی طور پر جب ایک روزہ دار اللہ رب العالمین سے رو رو کر گر گرا کر عاجزی کے ساتھ تڑپ کر کے مانگتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سن 2 ہجری، رمضان المبارک کا مہینہ، کافروں کا جم غفیر، 1000 کے لشکر، مسلمانوں کی تعداد 313۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اللہ رب العالمین اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جو ہے قبول فرمایا، اور 313 جو نہتے کہہ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اس پر غلبہ دیا 1000 کی تعداد میں۔ تو دعا بہت ضروری ہے۔ جب ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، گناہ کا اعتراف کیا، اقرار کیا، رب کائنات کے سامنے رو رو کر عاجزی کے ساتھ گہار لگائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر
ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غلطی کیا تھی، لغزش کیا تھی، گناہ کیا تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور پھر اس میں روح پھونکا۔ روح پھونکنے کے بعد جنت میں جتنے کے جتنے فرشتے تھے تمام کے تمام فرشتوں سے کہا آدم کی سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا کہ جنت میں جہاں چاہیں وہاں رہیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن وہ جو درخت دیکھ رہے ہو اس کے قریب بھی نہ جانا تم دونوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں وہاں اس کے قریب گئے۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جیسے اس درخت کو چکھا جسم سے جنت کے لباس اتر گئے۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جسم کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر کے جسم میں چپکانے لگے۔ یہاں ٹھہر کر کے ایک مسئلہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے، جب تک جنت کے ان پھلوں کو، ان میواؤں کو استعمال کیا جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، اس وقت تک جنت کی لباس جسم پر تھے، لیکن جیسے ہی منع کردہ چیز حرام ہوتی ہیں، جیسے ہی منع کردہ زبان پہ لایا، چکھا، جسم سے جنت کے لباس اتر گئے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں ہمارے بیویوں کو یا ہماری بیٹیوں کو یا ہماری بہنوں کو یا ہمارے رشتہ داروں کو جس کی کفالت ہم کر رہے ہیں، اگر وہ بے پردگی کے شکار ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رزق کی طرف دیکھنا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام ہے، یقینی ہے کہ عریانیت آئے گی، بے پردگی آئے گی، اور ہم خود خرید کر کے لا کر کے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیویوں کو جو ہے پہنائیں گے، تو حرام آئے گا تو بے پردگی آئے گی۔ حرام اگر ہمارے پاس ہے تو عریانیت آئے گی، پھر اس وقت رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، اقرار کیا، رب کائنات کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ معافی مانگی، رب کائنات نے انہیں بخش دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی، اے میرے رب، ہم نے آپ سے اس چیز کا سوال کر لیا، اس چیز کو مانگ لیا جس کا میرے پاس علم نہ تھا، اگر تو مجھے نہ بخشے گا، میرے اوپر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ غلطی کیا تھی؟ علم کیا نہیں تھا؟ رب کائنات نے تو کہا تھا کہ ہم تیرے اہل کو بچائیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، پیدر شفقت جو ہے جوش میں آئی، رب کائنات سے سوال کر لیا، الہ العالمین، میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ جو ہے بدکار ہے، یہ جو ہے مشرک ہے، یہ موحد نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا علمی میں اللہ رب العالمین، ہم نے آپ سے سوال کر لیا، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر، نہیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر مجھے نہ بخشے گا
تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ قوم کے دو لوگ جو لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو ہے ہٹایا، یہاں تک کہ ہٹانے میں ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ مار دیا، وہ جو ہے مر گیا۔ فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ سب تو انبیاء کرام ہیں، یہ سب تو انبیاء کرام ہیں، ان کی دعا تو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میں کہاں جاؤں؟ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھے طلاق کہہ دیا، انت علی کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح حرام ہو گیا۔ عربوں کو جب طلاق دینا ہوتی شدید قسم کی تو اپنے بیویوں سے کہتی انت علی کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کئی ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی دروازہ بند ہے، فوراً وہی مسجد کے کنارے میں جا کر اللہ رب العالمین سے روتی ہیں، گر گراتی ہیں، آواز لگاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، پورا ایک سورت جو ہے نازل کر دیا، جس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے جو ہے طلاق دے دیا، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے مسائل نازل کر دیا کہ چلو ایسا ہو گیا ہے تو اسے کہو کہ گردن آزاد کرے۔ گردن نہیں آزاد کر سکتے، بالکل روزے کا جو کفارہ ہے اس کا بھی وہی کفارہ ہے، گردن آزاد کرے، نہیں تو 2 مہینے کے روزہ رکھے، نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے، اور پھر سے اس کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی بیوی کی طرح جو ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے پکارے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عقل مند وہ ہیں، ہوشیار وہ ہیں جو کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پہلو کے بل لیٹ کر کے اللہ کے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس آسمان کو، تو نے اس زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاکیزہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو ایمان والوں کے بھی دعاؤں کو اللہ رب العالمین سننے کے لیے تیار ہے، اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم اس میں بالکل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، حرام سے پاک ہوتے ہیں، اور حلال سے بھی جسے اللہ نے منع کر دیا روزے کی حالت میں ہم اس سے بھی دور رہتے ہیں، گویا کہ ہم بالکل اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اب جتنا چاہیں اتنا اللہ رب العالمین سے ہم مانگ لیں، یہی مہینہ ہے۔ اگر دوسرے مہینے میں ہم خرچ کرتے ہیں 1 روپیہ اور اس مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو دونوں میں جو ہے فرق ہو جاتا ہے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ وہاں 1 روپیہ کا جو ہے ہمیں اگر 700 روپیہ تک اگر ہم ثواب ملے گا تو یہاں 7 لاکھ 7 کروڑ تک ہمیں جو ہے ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے،
قرآن مجید اللہ کے نبی کو سناتے، اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو سناتے، اور جب ملاقات ہوتی، ہر رات ملاقات ہوتی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالت ہوتے تھے بیان کرتے ہیں کہ تیز رفتار ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سخی ہو جاتے تھے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آج نیکی کا جو مرکز ہے، سب سے بڑا مرکز ہے کیا؟ ہماری مسجد جو ہے نیکی کا مرکز ہے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کو بڑھ چڑھ کر کے وہیں کیا جاتا ہے، ہماری فرض نماز وہیں ادا ہوتی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر تعلیمات وہیں سے ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو ہے خرچ کرنی چاہیے۔ ہم رمضان المبارک سے پہلے کم دیتے تھے، اب رمضان المبارک میں اور زیادہ دیں تاکہ ہمارے جو توشہ ہیں وہ اور زیادہ آخرت کے لیے اکٹھے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم بارہا ہر دن جو ہم سنتے ہوں گے، من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو جو ہے تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں جو ہے محل کو تعمیر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم میں کہ ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ طلب ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنت میں جو محل تعمیر کیا جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ضرورت اس بات کی ہے جب اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو، اللہ کے گھر کے لیے جگہ کی جو ہے خریداری ہو رہی ہو، یا خریداری میں جو کچھ پیسے کی کمی ہو رہی ہو، اس میں جتنی ہماری سکت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری قوت ہے، ہم لگا دیں۔ بظاہر تو لگے گا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی واضح طور پر کہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں اور اس ایک دانے سے ایک بالی نکلتی ہے، اور ایک بالی میں جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں اور 7 بالی ہوتی ہیں، تو 700 دانے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ تو رمضان سے پہلے کا ثواب ہے، لیکن رمضان میں جب ہم جو وہی ایک دانہ خرچ کرتے ہیں تو وہی 700 نہیں، 7000 نہیں، 7 لاکھ نہیں، 7 کروڑ کے برابر جو ہے ہمیں جو ہے ثواب ملے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ہم اپنی مسجد کے لیے، خصوصاً جتنی مساجد بن رہی ہیں ان کے لیے، اور اپنی مسجد کے لیے، اپنے محلے کے مسجد کے لیے، جس میں ہم نماز پڑھنے والے، جس میں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، جس میں ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے، جس میں ہم قرآن کے حفظ کرنے والے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے، اس کے لیے ابھی ہمیں جو ہے تن من دھن کی جو ہے بازی لگانی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کے جو اس میں حصہ لینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہی باتیں تھیں، وقت بھی جو ہے زیادہ ہو چلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ رمضان المبارک کے احکام، رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی برکتوں کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، بعد ہو اس پر عمل کرنے، بعد ہو اس کے مطابق ہمیں جو ہے اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ روزے کے تعلق سے یا کچھ اگر مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ چند منٹ میں جو ہے اس کی جو ہے کچھ جو ہے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔